السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ معزز ناظرین و مشاہدین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات و خواتین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب کو پورا بدلہ دے گا، کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں کل قیامت کے دن حساب لے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ اور جس دن تم دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے، شیر خوار بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، گر جائیں گے، تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش میں ہوں گے، حالانکہ در حقیقت وہ نشے میں نہ ہوں گے، اور لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 47 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا إِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ذکر کیا ہے، سب سے پہلی چیز یہ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم میزان لگائیں گے، قیامت کے دن ہم ترازو لگائیں گے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے اور رکھنا بھی چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے دن ترازو کو لگے گا، بیچوں بیچ میں اللہ رب العالمین لگائے گا، اور لگانے کے بعد اس کے اندر ہمارے اور آپ کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ کس اعتبار سے ہمیں اور آپ کو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم میزان لگائیں گے، ترازو لگائیں گے۔ اللہ ذل جلال فرماتے ہیں اتنا بڑا ترازو ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین یعنی 14 کے 14 طبق کو اگر ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے تب بھی وہ ایک میزان، ایک ترازو نہیں بھرے گا، اور الحمدللہ کہہ دینے سے وہ دونوں پلڑے لبالب بھر جائیں گے، نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین میزان لگائیں گے، ترازو لگائیں گے، اور فرمایا قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والا ترازو، اور پھر کسی پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کسی پر کوئی ایسی چیز نہیں کیا جائے گا، اور اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے حاضر لا کریں گے، اور ہم کافی ہے حساب کرنے کے عالم کے لیے۔ یعنی رائے کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے نیکی کی ہے
اللہ رب العالمین اس کا بدلہ تمہیں دے گا۔ رائی کے دانے کے برابر اگر تم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے کسی پر، اللہ رب العالمین اسے بھی تمہارے سامنے لا کر کے کھڑا کرے گا اور دکھائے گا۔ یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی انسان، اگر کوئی آدمی اگر کسی پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے شخص کو لا کر کے کہے گا، وہ لوگ لائن اور قطار میں لگ جائیں گے، اللہ رب العالمین اس نے ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی کی تھی۔ وہاں نہ روپے پیسے کچھ نہیں ہوں گے، درہم و دینار نہیں ہوں گے کہ وہ دے دے گا چھٹکارا مل جائے گا، نہیں میرے بھائیو، وہاں پر صرف اور صرف جو ہوگا وہ کیا چیزیں ہوں گی؟ تمہارا عمل ہوگا، تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو ہمیں اور آپ کو کسی پر ظلم اور زیادتی سے بچنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم ظلم کرو گے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں حساب لے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، سورہ غافر کے اندر آیت نمبر 17 کے اندر ارشاد فرمایا، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اس سے پہلے جو آیت کریمہ ہم نے پڑھا ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، موازین میزان کی جمع ہے، ترازو ہے، یعنی وزن اعمال کے لیے قیامت کے دن یا تو کئی ترازو ہوں گے یا ترازو تو ایک ہی ہوں گے۔ محض تخفیم اور شان کے لیے یہ تعداد اعمال کے اعتبار سے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جب انسان اس بات پر قادر ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اعمال کو جو آراز میں وزن کرنا کون سا مشکل ہوگا، اس کی تو شان یہ ہے علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر وزن ہوگا میرے بھائیو، یہ بھی ممکن ہے کہ انسانوں کو دکھلانے کے لیے ان کے آراز کو وہ اجسام میں بدل دے گا اور پھر وزن کرے گا، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ بعض اعمال مجسم ہونے کے ثبوت ملتا ہے، مثلا صاحب قرآن کے لیے قرآن ایک خوشخط شکل میں نوجوان کی شکل میں آئے گا، وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو وہ پھر قرآن کہے گا میں تو قرآن ہوں جسے تو رات کو قیام کرتا تھا، پڑھتا تھا، بیدار رہ کر کے، دن کو پیاسا رہ کر کے پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا۔ اس کے بعد دوسری ایک مثال میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اسی طریقے سے مومن کی قبر میں عمل صالح ایک خوش رنگ اور معطر نوجوان کی شکل میں آئے گا، اور کافر اور منافق کے پاس اس کے برعکس شکل میں آئے گا۔ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کہ انسان اگر نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو یہ قرآن بھی تمہارے لیے کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ سورہ غافر آیت نمبر 17، اللہ رب العالمین نے فرمایا آج ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہر نفس کو اس کی دنیا کے اندر تم نے کیا کمایا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا۔ اور پھر فرمایا آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہر نفس کو کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی تم نے دنیا کے اندر کتنی نیکیاں، کتنی اچھائیاں، کتنی برائیاں کی ہیں، اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا، جب انسان اس کے سامنے میدان محشر میں جمع ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے اور ہاتھ میں لپیٹ لیں گے اور کہیں گے بادشاہو، زمین کے بادشاہو کہاں ہو؟ میں بادشاہ ہوں اور میں بادشاہ ہوں۔ میرے بھائیو، اسے اللہ رب العالمین اس دن لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کریں گے۔
اسی طریقے سے حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کی عزت کو پامال کر کے اس پر ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہوگی دنیا کے اندر، اور یا کسی دوسرے طریقے سے ظلم کیا ہے، کسی اور طریقے سے اس کے اوپر ظلم اور زیادتی اگر کی ہے، تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے، موت کو ہونے سے پہلے معاف کروا لے۔ جس دن نہ دینار ہوں گے، نہ درہم ہوں گے، نہ کوئی مال ہوگا، نہ کوئی پیسہ ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، اس دن صرف اور صرف تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ دنیا کے اندر میرے بھائیوں آپ دیکھیں کتنے ہمارے بھائی، کتنے ہمارے دوست و احباب ایک دوسرے پر پیسے کا گھمنڈ، تکبر اور ریا ہونے کی وجہ سے لوگوں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر ظلم اور زیادتی کر دیتے ہیں، اس کے مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں، اس کی زمین کو ہڑپ کر لیتے ہیں، ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین، میں تو کہتا ہوں دنیا میں انسان مرنے سے پہلے معاف کروا لے، ورنہ کل قیامت کے دن تمہارے پاس کروڑوں ہوں، اربوں روپے ہوں، درہم و دینار ہوں، جو بھی چیز ہو، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے آپ پہلے معاف کروا لیجئے، جس دن نہ دینار ہوں گے، نہ درہم ہوں گے، اور اگر کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا۔ تمہارے پاس جو نیکیاں ہوں گی، تمہارے پاس جو نیک اعمال ہوں گے، عمل صالح ہوں گے، اس اعمال کو اللہ رب العالمین لے لے گا۔ اور پھر بھائیوں، پھر اس کے پاس بھی جس کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اور لوگ لگے رہیں گے قطار میں، پتہ یہ چلے گا تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگوں کے گناہ کو تمہارے اوپر لاد دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے ساتھی مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ تو نے جس کے اوپر ظلم اور زیادتی کی ہے، اس کے گناہ کو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کے اوپر ڈال دے گا۔ آئیے میرے بھائیو ایک چیز میں آپ کو بتلاؤں، ظلم کی 3 قسمیں ہیں، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے الظلم باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ پہلی قسم الظلم باللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ الظلم باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا۔ اس کی عبادت کے اندر اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے اندر کسی کو شریک اگر ٹھہراتا ہے کوئی انسان اللہ رب العالمین کی عبادت میں، تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اور یہی شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور گناہ کہاں لے کر کے جہنم کے اندر جائے گا میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شرک سے بچیں، یہ الظلم باللہ سے بچیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر انسان، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کے تحت اپنی عبادت کے لیے جن اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، یہ رکوع کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سجدہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مانگنا ہے کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین سے مانگے۔ آج پتہ یہ چلتا ہے لوگ معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پہ، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں سے مانگتے ہیں، اللہ سے چھوڑ کر کے کہ فلاں ولی، فلاں بزرگ، فلاں ولد ہم کو دینے کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں،
کوئی نہیں دینے والا ہے. دنیا کے بڑی سی بڑی ہستی آپ کو نہیں دے سکتی ہے. دے گا اللہ رب العالمین آپ کو دے گا. آپ کی دعاؤں کو, آپ کی ہر چیز کو اگر کوئی قبول کرے گا تو اللہ رب العالمین کرے گا. ہمارا اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر اگر تم شریک کرو گے, یہی کیا ہے؟ الظلم باللہ ہے. اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اسی طریقے سے الظلم بالنفس, اپنے آپ پر ظلم کرنا شریعت میں کہیں نہیں ہے. اس بات پر عمل نہ کرنا, یعنی میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ کیا کریں؟ اپنے آپ پر ظلم نہ کریں شریعت کی اس میں. اور دیکھیے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دونوں نے کہا اے ہمارے پروردگار, ہم نے بڑا نقصان کیا, اور اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا, ہمیں معاف نہیں فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. توبہ اور استغفار کے یہ وہی کلمات ہیں جو حضرت علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے سیکھے. اور اسی طریقے سے گویا شیطان اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا تو اس کے بعد وہ اس پر نہ صرف اڑ گیا بلکہ اس کی جواز اور اس بات میں عقلی دلائل میں پیش کرنا شروع کر دیا, اور اس لیے وہ بارگاہ الہی سے ملعون قرار پایا. اللہ رب العالمین نے اپنے دربار سے اسے پھٹکار دیا. اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت اور پشیمانی کا اظہار اور بارگاہ الہی میں توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت اور مغفرت کے مستحق قرار دے دیا. اور یوں گویا کہ دونوں راستوں کی نشاندہی کر دی, شیطانی راستے کی بھی اور اللہ والوں سے کے راستے بھی. گناہ کر کے اس پر اترانا نہیں چاہیے, گناہ کر کے تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, گناہ کر کے اس پر لوگوں کے درمیان بیان نہیں کرنا چاہیے, اور اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر سے دلائل نہیں پیش کرنا چاہیے. اور شیطانی راستہ ہے. اور گناہ کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ احساس ندامت سے مغلوب ہو کر بارگاہ الہی میں ہمیں جھک جانا چاہیے. توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا بندگان الہی کا یہی راستہ ہے. اللہم اجعلنا منہم. تو میرے بھائیو یہ تھا دوسری چیز الظلم بالنفس. اور تیسری چیز جو آتی ہے الظلم للآخرین, دوسروں پر ظلم کرنا. جو باتیں ہماری چل رہی ہیں یہ اسی موضوع کے تحت سے, یعنی دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنا. بندہ دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرے یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. گویا کہ ظلم کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور اسی طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, بے شک اللہ تبارک و تعالی ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اور اسی طریقے سے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا. آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے اور ذکر کروں. حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جانتے ہو کون ہے؟ صحابے نے جواب دیا مفلس کون ہے؟ اتدرون من المفلس, مفلس کون ہے اے صحابہ کرام؟ صحابہ کرام نے جواب دیا من لا درہم لہ ولا متاع, جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو, جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو, جس کے پاس بلڈنگیں اور عمارتیں نہ ہو, جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو, وہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مفلس نہیں ہے, مفلس وہ نہیں ہے درہم و دینار نہ ہو, جس کے پاس دینار ساز و سامان نہ ہو, اس کو مفلس اور نادار اور فقیر نہیں کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ مفلس نہیں ہے, المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ, میری امت کا مفلس وہ شخص ہے
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذرا غور کیجئے گا کہ وہ شخص، وہ انسان میری امت کا مفلس ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وزکاۃ وصیام وصدقۃ، میری امت کا مفلس و نادار وہ ہے جو نہ تو نمازیں تو پڑھتا ہے اور صدقہ بھی کرتا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، روزہ بھی رکھتا ہوگا، لیکن اس نے 5 گناہ کیے ہوں گے۔ کتنے؟ 5 گناہ۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے جب عرض کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو درہم و دینار نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، یہ سب کوئی چیز نہیں، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو آئے گا، نماز تو پڑھتا تھا دنیا کے اندر، نماز 5 وقت ٹائم ٹو ٹائم پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا تھا، صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، زکوٰۃ بھی ادا کرتا تھا، لیکن وہ 5 بڑے گناہ کرتا تھا۔ صدقہ بھی کیا، زکوٰۃ بھی دے دے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن اس نے 5 بڑے گناہ کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہوگی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 میں سے پہلی چیز یہ ہے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی دنیا کے اندر، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں میرے بھائیوں، کتنے ہمارے بھائی، کتنے دوست و احباب ہیں، کتنی گالیاں اپنی زبان سے نکالتے ہیں، برے القاب سے پکارتے ہیں، برے الفاظ نکالتے ہیں، اور ان کی نہ جانے کون کون سی چیزیں اپنی زبان پر لاتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر کسی کو گالی دیا ہوگا، قطار لگ جائے گی، لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے حقوق کو لینے کے لیے، اپنے اس چیز کو لینے کے لیے سارے کے سارے لوگ لگے ہوئے ہوں گے۔ پہلی چیز وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم اور آپ کسی کو بھی شخص کو اگر گالی دیے ہیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف اگر پہنچائے ہیں تو اس سے معافی کروا لیں۔ موت آنے سے پہلے اور کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہ رب العالمین اس نے مجھے گالی دی تھی، میرے اوپر ظلم اور زیادتی کی تھی، وہاں پر میرے بھائیوں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ نہ تمہارے پیسے، نہ تمہارے درہم و دینار کوئی کام نہیں آئے گا، تمہارا عمل تمہارے لیے کام آئے گا۔ پہلی چیز یہ کسی کو گالی دی ہوگی اور دنیا کے اندر۔ دوسری چیز او ضرب هذا، کسی پہ زور آزمائی کر کے طاقت دکھائی ہوگی۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے ہمارے بھائی طاقتور ہیں، بہت طاقتور ہیں، ان کے جسموں کے اندر لوگوں پر ظلم اور زیادتی کر دیتے ہیں۔ لوگ اپنی طاقت کی بنا پر، اپنے پیسے کی بنا پر، اپنی طاقت کی بنا پر لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ قیامت کے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کل قیامت کے دن جس کے اوپر بھی تم نے یہ اپنی طاقت کو آزمایا ہے اور اپنی طاقت اس کے اوپر دکھائی ہے، اس کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، قیامت کے دن وہاں کوئی نہ تمہاری طاقت کام آئے گی، نہ تمہارے پیسے کام آئیں گے، نہ تمہارے درہم و دینار کام آئیں گے، نہ تمہارا کوئی دوست کام آئے گا۔ یہ جس کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے گا، اے میرے رب، اے میرے رب العالمین، اس نے ہم کو پر طاقت آزمائش کیا تھا، اس نے ہم کو مارا تھا دنیا کے اندر، کوئی وجہ نہیں تھا، کوئی سبب نہیں تھا، کوئی کارن نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بھی کیا کرے گا؟ پورا بدلہ دے گا۔ دیکھیے تیسری چیز وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، یوں ہی طریقے سے کوئی بات نہیں ہے لیکن اس نے اس کے اوپر کیا کیا؟ بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا۔ اور چوتھی چیز وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کو قتل کیا ہوگا بلا کسی وجہ سے، بلا کسی سبب کے، بلا کسی کارن کے، یوں ہی قتل کر دیا۔ آج معاشرے کے اندر دیکھیں میرے بھائیوں، دنیا کے اندر تھوڑی سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو جان سے مار دیتے ہیں، گولی مار دیا، قتل کر دیا۔ یہ اگر تم نے کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پورا حساب تم سے لے گا۔
पांचवी चीज वअकला माला हादा, किसी का माल खाया होगा। ये 5 किस्म के। पहली चीज वयाति कद शतम हादा औ ज़रब हादा और वक़दफ़ हादा व सफ़क दम हादा वअकला माला हादा, यानी ये 5 किस्म के बड़े बड़े गुनाह किए होंगे। किसी को गाली दी होगी और किसी पर जोर आजमाई किया होगा और वो किसी पर बुहतान लगाया होगा और किसी को कत्ल किया होगा और किसी का माल खाया होगा। नमाजी है, रोजेदार है, सदका खैरात देने वाला है, ज़कात देने वाला है, लेकिन गाली दी है, बुहतान, किसी को मारा, कत्ल करना, नाहक किसी का माल छीन कर खाना, ये 5 गुनाह लेकर के आएगा। लाइन लग जाएगी, लाइन लगी होगी, हुकूक लेने वाले आ जाएंगे, हुकूक लेने वाले आ जाएंगे। और अल्लाह तबारक तआला हुकूक कैसे देंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकूक कैसे देंगे? उसकी नेकियां उनमें तकसीम कर दी जाएंगी। उसकी नेकियां, जो उसके पास नेकियां होंगी, उसको लोगों के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन तकसीम कर देगा। फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दम अलैहि, अभी हुकूक लेने वाले बाकी हैं, जिस पे ऊपर जुल्म और ज़्यादती के भी और लोग बाकी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे भी पूछेगा, जो लोग बाकी रह जाते हैं, फ़इन फ़नियत हसनातुहु, और उसकी नेकियां अगर खत्म हो गई, अन युक़दम अलैहि, अभी हुकूक लेने वाले और बाकी होंगे, नेकियां खत्म हो जाएंगी। अब क्या किया जाएगा? अब क्या होगा जब अगर उसकी नेकियां खत्म हो गई? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया है उख़िज़ मिन क़तायाहुम, जिसको गाली दी होगी, जिसको मारा होगा, जिस पर बुहतान लगाया होगा, कत्ल किया होगा, उसके माल को खाया होगा, उनके गुनाहों को पकड़ करके नमाजी, रोजेदार और उसके सर पर रखे जाएंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर नमाज पढ़ रहा था, रोजे रखता था, सदका खैरात करता था, सारी चीजें करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन मेरे भाइयों फैसला करेगा, किसी पर कोई जुल्म और ज्यादती नहीं होगी और लोग सारे के सारे लोग कतार में लगे हुए होंगे। जो उसकी नेकियां होंगी, उस नेकियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लाइन में लगे उनमें तकसीम कर देगा। फिर अभी लोग बाकी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाह को उठा करके इसके सर पर लाद देगा, जिसने दुनिया के अंदर जुल्म किया है, ज्यादती की है। मेरे भाइयों, आप ऐसा काम क्यों करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके गुनाहों को, दूसरे के गुनाह को आपके सर पर लाद ले? आप किसी का माल खा लें हराम तरीके से, किसी की गाली दे दें, किसी को कत्ल करें, हुकूकुल इबाद के लोग लेने वाले लाए लगे रहेंगे। और किसी का भी मेरे भाइयों आपने लिया है दुनिया के अंदर, तो ये जान लीजिए फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये है मुफलिस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस असल वो शख्स है, नमाज है, रोजा है, सदका खैरात है, ज़कात है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसने किसी को गाली दिया, किसी पर जुल्म किया, किसी का माल खा लिया और किसी पर जोर आजमाई भी किया। ये सारी चीजें करके आता है दुनिया के अंदर, जुल्म और ज्यादती की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको क्या करेगा? जो नमाज भी पढ़ रहा था, सब कुछ कर रहा था, सारे के सारे रायगा हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। वही शख्स क्या है? मेरी उम्मत का मुफलिस है। अल्लाह ऐसी मुफलिसी से हमें महफूज फरमाए। आज वक्त है इन बातों को समझे। ये गुनाह है जिसको आज लोग गुनाह समझते ही नहीं है। कहते हैं छोटी सी चीज है, अपनी जुबान से किसी को गाली दे दिया, अपनी जुबान के जरिए से किसी को हमने बुरा भला कह दिया। नहीं मेरे भाइयों, ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है जिसको हम लोग समझते नहीं है। किसी को गाली दे देना, किसी को मार देना, किसी पर बुहतान लगा देना, किसी को कत्ल कर देना, और ये बहुत बड़ा गुनाह है और ये गुनाह जहन्नम के अंदर लेकर के जाएगा। इस्लाम का निजाम बहुत वाज़ेह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के दिन इंसानों के दरमियान आदल करेंगे, इंसाफ करेंगे, फरमाएंगे। बस उस दिन ना किसी पर जुल्म होगा और ना ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसको उसका मुकम्मल हक न दिया जाए। चुनांचे उस दिन कुछ ऐसे अफराद होंगे जो दुनिया में काफी नेकियां कमाए होंगे, लेकिन उन्होंने किसी को गाली, किसी को मारा और किसी को कत्ल किया, ये सारी चीजें की हुई होंगी। मेरे भाइयों, तो वही लोग घाटे और खसारे के अंदर होंगे,
کہ وہ دن آنے سے پہلے قبل ہی لوگوں سے اپنے معاملات کو رفع دفع کروا لیجئے دنیا کے اندر، تاکہ ان کو اس دن رسوائیاں نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے وہ دن آسان فرما دے، یعنی کل قیامت کے دن آسان فرما دے۔ جس کے اوپر آپ نے ظلم اور زیادتی کی ہے، یا کسی کو مارا ہے، کسی کو زمین ہڑپا ہے، دنیا کے اندر میرے بھائیوں آپ معاف کروا لیجئے۔ گالی ہمارے یہاں یہ ایک دم عام ہو چکا ہے، لوگ ایک دوسرے کو گالی برا بھلا کہتے رہتے ہیں، کسی کے مال کو لے لیتے ہیں، ہڑپ کر لیتے ہیں، کسی کے زمین کو جائیداد کو ہڑپ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ سارے لوگوں سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن دریافت کرے گا، سوال کرے گا۔ اور اسی طریقے سے قیامت کا دن کیا ہے؟ فیصلہ ہے، فیصلے کا دن ہے، اور اس دن لوگوں پر ظلم کرنے سے بچنا ضروری ہے ہمیں اور آپ کو۔ اور قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اسے مکمل طریقے سے انصاف دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان کیا کرے گا؟ انصاف کرے گا میرے بھائیوں کل قیامت کے دن۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے جو قیامت کے دن ظلم اور زیادتی ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی کے دن اوپر ہم ظلم اور زیادتی نہ کریں۔ قیامت کے دن کسی پر اگر ظلم نہیں کرے گا اللہ رب العالمین، جو پورا بدلہ ہوگا دنیا کے اندر تم جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اگر جتنا بھی نیکی کرو گے اجر و ثواب اللہ رب العالمین پورا دے گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے تعلق سے، قیامت کے دن کے تعلق سے پھر بھائیو انشاءاللہ اگلے درس کے اندر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو تو قیامت کے دن ظلم اور زیادتی سے تو بچا لے۔ الہ العالمین اگر ہم نے دنیا کے اندر کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی، گالی گلوچ، برا بھلا یہ جو بھی کہا ہے الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی وقت اس سے معاف کروا لیں، رفع معاملہ کو رفع دفع کروا لیں۔ الہ العالمین تو ہمیں 5 وقت کی نماز کو وقت معینہ پر مسجد کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ الہ العالمین تو ہمیں کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے تلے جگہ دے دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔